بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا تعلیم الاسلام کا سبق ہے مستحبات وضو کے باقی مسائل۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے جی، دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے یا مستحب؟ تو اس کا جواب ہے بعض علماء نے اسے سنت کہا ہے اور بعض نے مستحب بتایا ہے۔ اگلا سوال، گردن پر مسح کرنے کی کیا صورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے گردن پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت کی جانب سے مسح کرنا چاہیے۔ گلے پر مسح کرنا بدعت ہے، مطلب گردن کے آگے والا جو حصہ ہوتا ہے گلے والی جگہ، اس پہ بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ سائڈوں پہ بس اپنے الٹے ہاتھ سے گلے کے سائڈوں پہ کرنا ہے مسح، آگے سے کرنا بدعت ہے۔ اگلا سوال ہے جی، وضو میں اور کیا کیا آداب ہیں؟ تو اس کا جواب ہے وضو کے آداب بہت ہیں۔ مثلا چھنگلیاں کہتے ہیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو۔ چنگلیا کا سرا بھگو کر کانوں کے سوراخ میں ڈالنا، نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا، اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملنا، انگوٹھی یا چھلے کو ہلانا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، زور سے پانی منہ پر نہ مارنا، زیادہ پانی نہ بہانا، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، وضو کے بعد درود شریف پڑھنا، وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا وغیرہ۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے ہمارا سبق ہے نواقض وضو کے باقی مسائل۔ تو چلتے ہیں اس کے سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے، ناپاک چیز بدن سے نکل کر کتنی بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کوئی ناپاک چیز بدن سے نکل کر اس مقام کی طرف جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تھوڑی سی بھی بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر بہا، باہر نہیں نکلا تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں۔ اگلا سوال ہے جی، اگر زخم پر خون ظاہر ہوا، اسے انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا کیا تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے یہ دیکھو کہ اگر خون پونچھا نہ جاتا تو بہہ جانے کے لائق تھا یا نہیں۔ اگر اتنا تھا کہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر اتنا نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اب یہ جو یہاں پہ نمبر 1 لکھ کے انہوں نے دعا لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، جو ہم نے اوپر دعا پڑھی تھی نا، اللہم اجعلنی من التوابین، تو وہ اس کا ترجمہ ہے جی، اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر لیجئے۔ اگلا سوال ہے جی، کہ میں کیا چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا؟ اس کا جواب ہے کہ میں پت یا خون یا کھانا یا پانی نکلے اور منہ بھر کے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال ہے جی، اگر تھوڑی تھوڑی قے کئی مرتبہ ہوئی تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر ایک متلی سے کئی بار قے ہوئی اور اس کا مجموعہ اس قدر ہے کہ منہ بھر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر ایک متلی سے تھوڑی قے ہوئی، پھر وہ متلی جاتی رہی اور دوبارہ متلی پیدا ہو کر تھوڑی سی قے ہوئی تو ان دونوں مرتبہ کی قے کو جمع نہ کیا جائے گا اور وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال ہے جی، بدن میں کسی جگہ پھنسی ہے، اس میں سے خون یا پیپ کا دھبا کپڑے میں لگ جاتا ہے تو کپڑا پاک ہے یا ناپاک؟ اگر جسم پہ کہیں پر دانا وغیرہ ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اگر خون یا پیپ نکل کر بہنے کے لائق نہیں ہے، کپڑا لگنے سے دھبا آ جاتا ہے تو وہ کپڑا پاک ہے، لیکن پھر بھی دھو ڈالنا بہتر ہے۔ یعنی اگر اتنا خون نہیں ہے کہ بہہ رہا ہے، لیکن جب کپڑا اس سے ٹچ ہوتا ہے تو کپڑے کے اوپر دھبا لگ جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، کہ اگر منہ بھر کے نہ ہو تو وہ ناپاک ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں۔ اگلا سوال ہے، جونک نے بدن میں چمٹ کر خون پیا اور بھر گئی، یا مچھر پسو نے کاٹا تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے جونک کیڑا کے خون پینے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ چھڑانے کے بعد اس کے کاٹے ہوئے زخم سے خون نہ بہے، کیونکہ جونک اتنا خون پی جاتی ہے کہ اگر وہ خون بدن سے نکل کر اس کے پیٹ میں نہ جاتا تو یقیناً بہہ جاتا، اور مچھر پسو کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
کیونکہ یہ بہت تھوڑی مقدار میں خون پیتے ہیں جو بہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے جی، کس قسم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کا جواب ہے کھڑے کھڑے سو جانے، یا بغیر سہارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سونے، یا نماز کی کسی حیت پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے سجدے میں سو گیا یا قاعدہ تشہد میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ سو جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ اس کا جواب ہے ہاں، انبیاء علیہم السلام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، یہ ان کی خصوصیت اور خاص فضیلت تھی۔ اگلا سوال، کیا نماز میں قہقہہ مار کر کھلکھلا کر ہنسنے سے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور قہقہے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے جی، قہقہے سے مراد یہ ہے کہ اتنے زور سے ہنسے کہ اس کی آواز دوسرے پاس والے لوگ سن سکیں۔ نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کی یہ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ہنسنے والا بالغ مرد یا عورت ہو، کیونکہ نابالغ کے قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جاگتے میں ہنسے، پس اگر نماز میں سو گیا اور سوتے میں قہقہے مار کر ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جس نماز میں ہنسا ہے وہ رکوع سجدے والی نماز ہو، بس نماز جنازہ میں قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال ہے جی، کیا کسی دوسرے شخص کے ستر پر نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اپنے یا کسی دوسرے شخص کے ستر پر قصدن یا بلا قصد نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔